جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نارنگ منڈی سے. جی میرے پوچھیں بھائی. نا مسئلہ ہے جی تراویح کے متعلق وضاحت کر دیو. جی میں سعودی عرب تراویح پڑھاتے ہیں جی. یہ وہ دس پہ وضاحت نا. سعودی عرب میں تو بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے مطابق چلتے ہیں. دین جو ہے نا وہ نہ سعودیہ میں ہے نہ انڈیا میں، نہ کہیں وہ پہنچ گیا اللہ کے رسول کا دین ساری دنیا کو. جی اس لیے وہاں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، جس کی حکومت آ جاتی وہ اپنا مسلک رائج کر رہے تھے. اب ہمبلی ہیں وہاں 20 تراویح تو آپ نے دیکھی، مگر ساتھ ہی دیکھا جب وطر کی باری آتی ہے 2 الگ پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، جی. 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے حنفی حضرات اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ایک سلام سے پڑھنے چاہیے. اگر اس وقت حوالہ دیا جائے کہ 20 رکعتوں کے لیے تو حرم کی طرف جاتے ہو، وطر بھی اس طرح پڑھنا شروع کرو تو یہی کہیں گے نہیں جی ہم حرم کو کیا کریں، ہم تو دریل دیکھیں گے. تو اصل میں بات یہی ہے بھائی کہ دین رسول اللہ کا اب صرف حرم میں نہیں رہا، وہ جو کچھ آپ نے کیا تھا لکھا پڑھا گیا، مشرق مغرب میں ہر شخص کے پاس ہے، وہ پرکھا بھی گیا کہ اس میں ضعیف کیا صحیح کیا. تو سارے علماء ایک نہیں سارے فرقوں کے، میں بالکل اللہ وجل بصیرت اللہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 8 رکعتوں سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی. صحیح. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حکم دیا تھا پہلے 8 رکعتوں کا دیا تھا. باقی اس کے ساتھ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں ہی لوگوں نے اپنے طور پر پھر یہ سمجھ کے کہ اتنا لمبا قیام 100 آیتیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے، خون اتر آتا تو انہوں نے کہا یار نفلوں کا معاملہ یہ کوئی فرض ہے کہ بڑھائے گھٹائے نہیں جا سکتے، رکعتیں بڑھا دو، آیات کی تعداد 1 رکعت میں کم کر دو، آسانی سے رکوع سجود سے نا ٹانگوں کو آرام مل جائے، کوئی بری بات نہیں تھی. پھر آگے چل پڑے 20 پر نہیں رکے، یہ تو جس کا جی چاہتا ہے ایک بات پر جم دیتا نا. مسجد نبوی میں ہی پھر کئی مدت تک 36 کا آنا ہوتا رہا عمل. حضرت امام مالک نے اسی لیے 36 کو پسند کیا کہ میں مسجد نبوی میں دیکھتا ہوں 36 ہو رہی ہیں، 3 وتر ہیں، وہ بھی الگ الگ 2 رکھتے ہیں الگ ایک. امام مالک اس پر ہو گئے. امام شافعی نے دیکھا کہ مکہ معظمہ 20 ہو رہی ہیں، اس کو لے گئے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ترمذی میں دیکھا، انہوں نے کہا اس بارے میں کوئی بات نہیں کوئی کہہ سکتا، کوئی تعداد متعین نہیں، جتنا جس کا جی چاہے پڑھے. اب جو شخص رسول اللہ کا طریقہ اپنائے کہ 8 پڑھے، لمبی پڑھے، ٹھہر ٹھہر، ظاہر بات ہے حضور کے طریقہ کے برابر تو کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کا طریقہ لے گا اس کو 20 رکعت اگر وہ پڑھتا ہے 36 پڑھتا ہے، اس سے زیادہ بھی نیک لوگوں نے پڑھی، ہم برا نہیں کہیں گے، مگر ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح پڑھے جیسے اللہ رسول نے صحابہ نے بتایا، ٹھہر ٹھہر کر. قرآن مجید بھی ٹھہر کر پڑھے، بے شک تھوڑا پڑھے. جیسے پڑھ رہے ہیں آپ خود انصاف سے کہیں اللہ کو سامنے رکھ کر کہ اس پر ثواب ملے گا، یا جیسے حضور نے 3 مرتبہ ایک آدمی کو کہا تھا جا کر دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی. جو حال ہے مسجدوں میں کس طرح قطر قطر کر قرآن پڑھتے ہیں، اس سے تو اندیشہ کہیں عذاب نہ ہو جائے. تو پڑھنی جتنی جی چاہے پڑھیں، مگر سکون سے، تعدیل ارکان سے، خشوع خضوع سے پڑھیں، پھر تو کوئی بات نہیں، ساری رات بھی ہے. ورنہ اگر صرف تعداد پوری کرنی ہے اور وہ 8 چھوڑ کر 4 کے برابر بھی نہیں تو کیا فائدہ. یہ بحث و مناظرہ کی بات نہیں، جو بھی نفل بات کی جائے وہ شوق سے کی جائے، پیار اور محبت سے کی جائے، جس کو اللہ قبول کرے. اب میرے بھائی بتائیں. نہیں مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ مسجد نبوی میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ مسجد نبوی میں بھی اب اتنی ہے کیونکہ ہمبلی حکومت ہے نا، 20 ہی وہاں 20 اس جگہ. مگر جب امام مالک نے ہوش سنبھالی تھی 1 صدی میں، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ یزید کے دور سے بھی پہلے سے واقعہ ہرا سے قبل سے 36 رکعتیں مسجد نبوی میں ہو رہی، یعنی حضور کے بعد 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مسجد نبوی میں 36 شروع ہو گئی. اب اماموں نے یہی کیا، جس نے اپنے شہر میں 36 دیکھی اس نے 36 کو کہا کہ یہی ٹھیک ہے. باقی خود امام مالک کا دیکھیں فتویٰ اور احتیاط، انہوں نے کہا لوگ جتنی جی چاہے پڑھتے رہے، میں وہی پڑھوں گا جو رسول اللہ نے پڑھی اور جس پر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا تھا 8 رکعت. وہ اکیلے گھر میں 8 ہی پڑھتے تھے. اس لیے اب بھی جو دیوانہ ہے نا حضور کی پیروی کا، جیسے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتح المنان میں لکھتے ہیں، حنفی ہوتے ہوئے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں بھی سلف میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہم نہیں رکھتے دیکھیں گے، ہم نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں گے. وہ 11 ہی پڑھتے تھے، 3 وتر اور 8 رکھتے. اس لیے بات تب میاں محبت کی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو کہتا میں رکھتے نہیں گنوں گا، کس کی زیادہ نہیں، میرے آقا کا جو طریقہ میں اس کو پسند کروں. یہ مولانا یار خان گجراتی رحمۃ اللہ نے، جو بندیوں نے سب نے مانا ہے کہ حضور نے واقعی 8 ہی رکھنے پڑی.
بس بات آپ میں نے سمجھا دی. اگر اس کے حوالے درکار ہوں گے تو کبھی تشریف لائیں, نکال کر بریلوی دیوبندی سب کا دکھا دیں گے کہ مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہاتھ سے نہیں شاید یہ تو بات ٹھیک ہے نا جی. یہ کہتے ہیں نا سعودی عرب والے کہ ہم کتاب و سنت کے دائی ہیں. نہیں وہ نہیں یہ کہتے, یہ ہم کہتے ہیں. سعودی عرب کے لوگ چونکہ وہاں کی حکومت شرک کے بارے میں کہ توحید کے وہ بھی ہماری طرح قائل ہیں, بدعت کے مخالف یہ چیزیں تو تھوڑی بہت ملتی ہیں, مگر فقہ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا, ان کا عدالتیں ساری وہ فقہ ہم شاید ان کو نہیں پتا کہ سنت جو ہے وہ 8 بھی ہے. نہیں یہ یہاں کے لوگوں کو نہیں پتا. جب میں نے بتا دیا سنت ان سب کو پتا, لکھتے ہیں مگر کرتے نہیں. جب ایک رواج چل پڑتا نا لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. بھائی اس کو چھوڑنا, اس سے ٹکر لینا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں. لوگ گلے پڑ جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا. اب یہ تو دلیری کو کرے, بھائی دلیل دیکھنی تو بھائی دیکھ لو, میں تو وہ کروں گا جو پھر تو بات بنے. آپ بات دلیل کی کریں نا, لوگوں کا چھوڑیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں. اگر آپ صحیح بخاری شریف پڑھیں تو پہلے زمانے میں خود حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے بعد اتمام تکبیر پڑھیں, اللہ اکبر ہی سارے ختم ہو گئے تھے نماز سے, سوائے اللہ اکبر پہلے کے امام جھکتا جاتا تھا, لوگ دیکھ کر جھکتے جاتے. یہاں تک نوبت پہنچی کہ صحیح بخاری شریف میں آتا حرم کی بات سن رہے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ کا زمانہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے غلام نے نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ کے پیچھے مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس, 4 رکعت کی نماز تھی. انہوں نے سنت کے مطابق 22 اللہ اکبر کہے, نیچے اوپر اٹھتے. اب غلام جا کر کہتا دین اس طرح مٹ گیا. انہوں نے ابن عباس سے جا کر کہا کہ اس بڈھے احمد کو دیکھو یہ اللہ اکبر کہتا. آپ نے کہا تیری ماں تجھے روئے سنت ابی القاسم, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس لیے لوگ جو کرتے ہیں نا اس کو ہم دیکھتے رہیں گے, دین نہیں بچے گی. دین صرف اللہ کے رسول کا, جو شکر ہے کہ وہ عربوں کی جاگیر نہیں تھا, سب تک پہنچ گیا, لکھا گیا, ہر شخص اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتا کہ آپ نے کیا کیا اور کیا بتایا. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھگتتے رہیں. حضرت علی رضی اللہ جا کر بصرہ میں نماز پڑھائی جنگ جمل کے بعد, وہ بھی صحیح بخاری میں. تو ایک صحابی حضرت عمران نکلے اور ایک آدمی کا ہاتھ انہوں نے پکڑا ہوا تھا. اس سے حضرت عمران نے کہا کہ آج اس شخص نے ہمیں وہ نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم بھول گئے تھے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا. بات یہی تھی کہ انہوں نے اللہ اکبر سارے کہے. آپ بھی شکر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر وہی سنت چلتی آتی جیسے تراویح تو یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے سے یہ تکبیریں ختم ہو گئی ہیں, اللہ اکبر حرم میں پڑھنے والے کہنے لگے کہ یہ بڈھا ہے میں کیا حضرت ابو ہریرہ. تو اللہ کے بندوں چھوڑیں باتوں کو کہ کون کیا کرتا رہا اور حرم میں کیا ہوتا رہا. اللہ کے رسول کا جو لکھا ہوا نا وہ ساری دنیا تک پہنچ گیا. آپ وہ کتابیں نکالیں, پھر کوئی بات ہماری بات کے خلاف آئے نا اس کا میرے بھائی حوالہ دیا کریں کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا, آپ یار کیا کہتے ہیں. پھر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے, بہت احسان مند ہوں گے. اگر رسول اللہ کو نظر انداز کر کے آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تو میرا خیال نہیں کہ آپ بھی صاحب ایمان ہوتے اور ہم بھی حضور کے پاس کسی کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی خلیفہ ہو یا کوئی نبی ہے, امتی ہیں. جی چلیں, بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ضمیر الرحمان بول رہا ہوں کوال سے. جی بھائی, یہ سوال یہ تھا کہ نماز تراویح جو رمضان کے ساتھ مخصوص ہے, یہ کب سے مخصوص ہے نماز کے ساتھ کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ بھائی یہ لفظی جو ہے نا تراویح, جی یہ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے, جی نہ کسی صحابی نے کہا ہے. اچھا جی. بہت دیر بعد جب یہ نماز شروع ہوئی پھر تھک جاتے تھے, درمیان میں تھوڑا تھوڑا آرام کرنے لگے, ترویح اور راحت کرنا, اس وجہ سے اس کا نام لوگوں نے خود ہی رکھ لیا صلاۃ التراویح. صلاۃ التراویح کوئی نماز نہیں جو رمضان سے مخصوص ہے, تہجد کی نماز ہے جو سارا سال رسالت مآب علیہ السلام پڑھتے تھے. 11 رکھتے تھی, پچھلا وقت ہوتا تھا. باقی وہ رسول اللہ امت کی صورت کے لیے کبھی کبھی وہی تہجد عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے, کبھی درمیانی رات میں بھی پڑھتے تھے, زیادہ پچھلے حصے میں پڑھتے تھے. اب بھی رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں. وہ اما عائشہ رضی اللہ سے جب پوچھا آدمی نے کہ رمضان میں حضور کیا نماز پڑھتے تھے, اگر مخصوص ہوتی تو الگ ذکر کرتے. انہوں نے کہا بچے کیا تو پوچھتا کہ رمضان ہوتا تھا یا غیر رمضان, حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو کوئی الگ نماز نہیں, وہی نماز ہے. اور اب بھی دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہوئے, ہمارے بزرگ ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اس پر رسالے میں لکھتے ہیں کہ اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ قیام رمضان اور تہجد ایک ہی ہے, اور کہتے ہیں اب بھی عظیمت اسی میں ہے. جوان مردی اور دلیری کا کام یہی ہے کہ آدمی تہجد پڑھے. یہ صرف عام لوگوں کی صورت کے لیے ہوگا کہ اگر وہ پچھلے وقت نہیں پڑھ سکتے تو چونکہ عشاء کے بعد قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا سارا سال بھی,
اگر کوئی پہلے وقت نہیں پڑھ رہا ہے، علامہ شامی کہتے ہیں عشاء کے ساتھ ہی 11 رکعتیں پڑھ لیا کرے روز ہی سارا سال، تو قیام اللیل تو اس کو مل جائے گا. وہ جو پچھلے حصہ میں جاگنے کا الگ ثواب تھا بہت زیادہ، اس سے محروم رہ جائے گا. نماز یہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی رکھتے ہیں، وہی نماز ہے، وہی وقت ہے عشاء سے لے کر فجر تک. اور پچھلے حصہ میں پڑھا جائے تو جیسے حضرت عمر نے خود کہا کہ لوگوں ٹھیک ہے یہ اچھی بدعت، ایک اچھا انتظام میں نے کر دیا، مگر واللاتی ینامون عنہا افضل من اللاتی یقومون یرید آخر الليل، کہ پچھلا حصہ جو ہے وہ اس سے کہیں افضل. لوگوں کو یہی بات بتائیں، وہ تو گلے کو پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، گلے کو پڑھتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں جب لکھا ہے کہ صحابہ نے یہ جماعت شروع کر دی، مسجد میں کر دی، اول وقت کر دی، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخر حصہ رات میں اس کا پڑھنا افضل ہے. جی میں بخاری شریف میں خود پڑھا ہے، یہی خود پڑھا. اور بالکل یہ علامہ شامی کی جو رد المختار ہے، سب سے بڑی حنفی مسلک کی اس زمانہ میں کتاب، اس میں انہوں نے علامہ قاسم کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں یار یہ قیام اللیل ہے، اس لیے افضل وقت اس کا جو ہے وہ پچھلا ہی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. صرف ایک تو لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ پچھلے وقت کیا اٹھنا ہے، شہری بھی بڑی مشکل سے اونگتے ہوئے کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. انہوں نے جان چھڑائی کہ پہلے وقت جیسے تیسے ختم کرو. اور کچھ حافظ حضرات نے اپنا ڈھونگ رچایا کہ ہمیں کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، ورنہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. ابن رشد کہتے ہیں جمہور امت متفق ہے کہ اصل نماز قیام رمضان کی رسول اللہ کی نماز ہے، پچھلے حصے رات کے میں پڑھنا. حافظ بھی ہوتا ہے لیکن نماز خود تراویح کی دوسری مسجد میں جانے پڑھانے جاتے ہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے جب پوچھا کہ امام کے ساتھ پڑھے، انہوں نے کہا کچھ یاد ہے قرآن، اس نے کہا ہاں کچھ سوچنے، تو یہ لفظ کیا ہے انہوں نے جو اگر ہم کہیں شاید گولی مار لیں کہ گدھا بن کر امام کے پیچھے خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلا پڑھ اور اپنا قرآن پڑھ. اور چلے جاتے تھے، کبھی بھی سامنے حضرت عمر نہیں ہوتے. بہت شکریہ. سچی بات تو یہی ہے کہ تہجد ہے اصل نماز. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. اللہ فضل.